اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 43 سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک؟ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو پڑھنے کو نہیں کہا گیا، کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنے کے لیے نماز کی جو شرائط ہیں وہ سب پورا کرنا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے نماز کی؟ طہارت، یعنی خود کو صاف اور پاک رکھنا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اوقات کی پابندی، اور اوقات کا بہت اچھے سے انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کس وقت نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ تو اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ نماز کے ارکان کی پابندی، یعنی قیام کرنا نماز میں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعود یعنی کہ تشہد پڑھنا۔ اس کے بعد آتا ہے خشوع بھی، اپنے اس کو درست کرنا، اپنی نمازوں میں خشوع کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد نماز کے لیے درست لباس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ نماز کو قائم کرنے کے لیے شرطیں ہیں۔ یہ سب چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ نماز بھی ہماری قائم ہوگی، اور ہم نماز صرف پڑھ نہیں رہے ہوں گے بلکہ نماز قائم کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا آ رہی ہے؟ زکوٰۃ، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ کا روٹ ورڈ ہے زکاۃ۔ اس کے دیکھیے دو معنی ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اور دوسرا ہے بڑھانا۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد مال کی وہ مخصوص مقدار یا وہ پرٹیکولر اماؤنٹ ہے جو مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جمع مال پہ نکالی جاتی ہے، یعنی کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نکال دیا۔ لیکن زکوٰۃ وہ اماؤنٹ ہے جو جیسا احکام ہے 2.5%، ایک سال گزر جائے کسی مال پہ تو جو نکالنا ہے اسے کہا جاتا ہے زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ جو باقی ہم لوگ خرچہ کرتے رہتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے صدقہ۔ اس کے بعد دوسرا ورڈ آ رہا ہے ورکعوا، را کاف میم، جھک جانا، تواضع اختیار کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، یعنی جھک کر ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ کس میں بات ہو رہی ہے؟ یہ نماز میں ہی۔ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں نماز با جماعت کا ذکر ہے۔ دیکھیں اس آیت میں صلاۃ، زکوٰۃ، رکوع سب خاص فارم اور شیپ کے ساتھ عبادت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ نارمل نہیں کہا گیا کہ جھک جاؤ بس، یا بس نماز پڑھ لو، ایسے نہیں کہا گیا۔ جو پرٹیکولر مخصوص عبادات ہیں ان کی ہی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز با جماعت۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز جو ہے ہمارے دین اور دنیا دونوں کی ساری بھلائیوں کی اور خیر کی کنجی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ صرف دیکھیے مال کو پاک ہی نہیں کرتی ہے بلکہ نفس اور روح کی طہارت کو بھی ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال کی محبت بھی کم ہوتی ہے اور مال بھی ہمارا پاک ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی وہی حکم دیے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے ہیں۔ یہودیوں میں جو ہے نماز تو کسی صورت میں ضرور موجود تھی، لیکن نماز با جماعت کا تصور قریب ختم ہو چکا تھا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے وہ کیا کرنے لگے تھے؟ اب نماز تو جماعت کے ساتھ ختم ہی کر دی تھی، لیکن زکوٰۃ بھی ادا کرنے کے بجائے وہ کیا کھانے لگے تھے؟ سود بہت عام ہو گیا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے مال سے کچھ دیتے، وہ الٹا اپنے مال پہ سود لینے لگے تھے۔
اور آج ہم مسلمانوں کا بھی ایک طرح سے یہی حال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ جماعت سے نماز نہ پڑھیں ان کے لیے بخاری میں ایک بہت سخت حدیث آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں اور اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، اور پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کو جا کر ان کے گھروں کو خود آگ لگاؤں۔ تو اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے خر ملیں گے تو یہ عشاء کی نماز میں ضرور آتے، مطلب کہ ان کو اتنا گوشت ملے گا کہ دن بھر کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں گوشت کی دکان بہت اچھی ہے، وہاں ہم جائیں گے تو اچھا گوشت ملے گا، تو لوگ کافی دور تک چلے جاتے ہیں سودا لینے کے لیے۔ لیکن نماز کے لیے اگر عشاء کا وقت ہے یا فجر کا وقت ہے، جنرلی یہ 2 وقت میں بہت کوتاہی کرتے ہیں لوگ کہ نماز کے لیے گھر میں ہی پریفر کر لیتے ہیں کہ چلو یہیں پڑھ لیتے ہیں، کون جاتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور غضب اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے اس کی نماز نور، برہان، نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن، یعنی کہ کس دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن، نہ نور ہوگا نہ کوئی برہان، مطلب کہ کوئی اس کے لیے کوئی سفارش، کوئی دلیل نہیں ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو نمازوں کی اپنی حفاظت کرنا ہے، یعنی کہ کسی بھی حال میں نماز کو ضائع نہیں ہونے دینا، چاہے ہم بیمار ہوں، چاہے ہم بہت بزی ہوں، چاہے بزنس لگ رہا ہے کہ بہت لاس ہو جائے گا، لیکن نماز، وہ بھی مردوں کے لیے خاص حکم ہے کہ وہ نماز با جماعت کا اہتمام کرے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بھی آتا ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت کے دن وہی مال، اگر وہ مال سونا یا چاندی کی شکل میں ہے تو کیا ہوگا کہ اس کی پلیٹیں بنا کے اس کو جہنم کی آگ میں تپا کے ان کے چہرے، ان کے پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں پر داغ لگائے جائیں گے۔ اسی طرح وہ مال ایک گنجے ناگ کی شکل میں اختیار کر لے گا اور جسم سے لپٹ جائے گا جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے اس کے، اور اس بندے کے، اس انسان کے جبڑوں پر کاٹے گا اور کیا کہے گا، انا مالکا، انا کنزکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ تو وہ مال جسے اس نے بچا کے رکھا تھا، گن کے رکھتا تھا کہ خرچہ نہ ہو جائے، اور اس سے زکوٰۃ بھی دینے میں اس کو ڈر لگتا تھا کہ کم ہو جائے گا، حالانکہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہی ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ بات پیارے نبی نے قسم کھا کے فرمائی تھی، ایک مفہوم حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ نہ دینا اور نماز کو ضائع کرنا یا جماعت کا اہتمام نہیں کرنے کے خلاف میں بہت زیادہ سخت وعیدیں آتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اور اپنے مردوں کو، گھر کے مردوں کو ابھارنا ہے اس بات پہ کہ وہ اپنی نماز کو نہ صرف پڑھیں بلکہ جماعت کا بھی بہت اہتمام کریں۔ آیت نمبر 44 پہ آتے ہیں۔ ترجمہ: اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، وانتم، حالانکہ تم،
تتلونا تم تلاوت کرتے ہو، الکتابی کتاب کی، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، کیا تم حکم دیتے ہو. یہاں پہ جو آ ہے نا، آ تامرونا، کیا تم حکم دیتے ہو، تو آ جو ہے نا وہ حکم کے لیے آتا ہے حمزہ. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو، خود اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو. تتلونا جو ورڈ آیا نا تلاوت، تلاوت مطلب ہوتا ہے، ہم تو جنرلی یوز کر لیتے ہیں ایسے ہی کہ تلاوت کرو، بنا سمجھے پڑھنے کو کہہ دیتے ہیں، لیکن تلاوت کا مطلب ہے اس طرح پڑھنا کہ معنی اس کا پیچھے آئے. کتاب کس کو پڑھتے ہو، تلاوت کس کی کرتے ہو، کتاب کی، کہ حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو اس کے بعد بھی کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. دیکھیں عقل کا لٹرل مین ہوتا ہے باندھنا. دماغ میں معلومات بندھی ہوتی ہیں نا، کس طرح سے بندھی رہتی ہیں، نیورونس میں انفارمیشن رہتی ہیں. تو کہا جا رہا ہے کیا تم بات کو دماغ میں بیٹھاتے نہیں ہو، صرف تم پڑھے جا رہے ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے. اور بیر مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نیکی کا کام، چاہے وہ اپنا تزکیہ نفس ہے. تزکیہ مطلب خود اپنے آپ ہی اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا، ہر آیت سے، ہر حدیث سے، جو بھی ہم کوئی اچھی بات پتہ چلے ہمیں، تو ہم اپنے آپ کو انالائز کریں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں، اور خود اپنے آپ کو قرآن کے اکارڈنگ چینج کرتے جانا، سکھاتے جانا، خود اپنی اصلاح کرتے جانا. یہ بھی ایک نیکی ہے، تزکیہ نفس. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اوروں کو تو بہت اچھی اچھی تقریر کرتے ہو بھائی، اور خود بھول جاتے ہو. دیکھیے پہلے اس میں دو کانٹیکسٹ ہیں. پہلے کانٹیکسٹ میں یہودی علماء کو خطاب ہے کہ تم عوام کو تو بہت نصیحت کرتے تھے کہ تم بھئی یہ مت کرو، غلط کام نہیں کرو، نیکی کرو. لیکن جب خود پر بات آئی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ان کی بات کو تم نے تو نہیں مانا، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. یعنی کہ جو ان کی کتاب تھی، تورات تھی، اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر آئیں گے اور تم ان کا ساتھ دینا. لیکن تب بھی تم ان کا انکار کر دے رہے ہو، تم ان کو باتوں کو ماننے سے ہٹ رہے ہو پیچھے. کیا تم عقل سے کام نہیں لے رہے ہو. تو آیات کا دو معنی دکھ رہے ہیں ہمیں، بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں، اور دوسرا معنی کیا ہے ہمارے کانٹیکس میں، کہ خود کو ہم آئینہ دکھائیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. کہیں ہم بھی تو ایسا ہی نہیں کر رہے کہ ہمارے علماء اور ہم خود بھی دوسروں سے تو کہتے ہیں کہ تم سچ بولا کرو، بچوں سے جنرلی کہتے دیکھو بچوں سچ بولا جاتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولا جاتا. تو کیا ہم خود سچ بول رہے ہیں، کیا ہم خود کو بھی چیک کرتے ہیں، اور دوسرے سے کہتے ہیں وعدہ پورا کیا کرو، اور کیا ہم خود دوسروں کو کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں. سورہ صف میں آتا ہے کیوں کہتے ہو دوسروں کو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے ہی نہیں ہو. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو شخص صرف نصیحت کرنے والا ہو، کام خود کرنے والا نہیں ہو، تو اس کی نصیحت میں بھی اثر نہیں ہوتا. وہ ایک سٹوری بھی ہے کہ غلام تھا، وہ مولانا صاحب کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ جب جمعہ کا خطبہ دیں گے تو اس میں ذرا آپ بولیے گا کہ غلاموں کو آزاد کرو، تو ہو سکتا ہے میرا مالک جو ہے مجھے بھی آزاد کر دے. تو انہوں نے خطبے میں اپنے یہ بات کہی کہ بھئی غلاموں کو آزاد کرو، خود نصیحت کی. لیکن اس کے بعد وہ غلام دوبارہ آیا، کہا کہ ایسا نہیں ہوا کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دیتا، ابھی بھی میں غلام ہوں. تو انہوں نے نیکسٹ ویک پھر وہی بات کہی اور اچھے طریقے سے حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے غلام آزاد کرنے کی فضیلت بتائی. لیکن پھر وہ خطبے کے بعد دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ میرے مالک نے ابھی بھی مجھے آزاد نہیں کیا. اس کے بعد مولانا صاحب نے کہا رکو تم، میں نیکسٹ ویک دیکھتا ہوں. اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک غلام خود خریدا اور اس کو آزاد کیا، اور اس کے بعد خطبہ دیا. تو اس کے بعد
وہ غلام جو تھا جو بار بار آ رہا تھا اس کے مالک نے اسے آزاد کر دیا. وہ آیا اور اس نے مولانا صاحب کو بتایا کہ ایسا ہے کہ اس بار میرے مالک نے مجھے آزادی دے دی، اور وہ ان کا شکر ادا کر رہا تھا. تو دیکھیے جب تک ہم کوئی کام خود نہیں کرتے تب تک ہمیں اس نیکی کا مزہ نہیں پتہ ہوتا، اور صحیح معنی میں ہم نصیحت کر بھی نہیں سکتے جب تک ہم وہ نیکی خود نہ کر رہے ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم 100% صحیح ہوں گے ہر معاملے میں، لیکن نیکیوں کو دوسرے تک پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خود بھی اس پہ عمل کریں. تو جو کسی کو نیکی کا راستہ دکھانے سے پہلے خود کو نہ بھولے، خود پہ بھی کانفیڈنس چیک رکھے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے ہو. کیا صرف پڑھنے کے لیے ہے کتاب؟ یہ عمل کے لیے کتاب نہیں ہے. تو قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں خود بھی دعا کرنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے. اور ہم جو کتاب پڑھے جا رہے ہیں، آگے بڑھے جا رہے ہیں، اتنے الحمدللہ آج ہم 44 آیت تک پہنچ گئے. اتنی ساری اچھی بات